أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آج میرا ٹاپک جو رہے گا وہ سود اور بیاج کو لے کے یعنی کہ انٹرسٹ. یہ انٹرسٹ کیا ہے اور انٹرسٹ کس کس چیز میں آتا ہے اور لوگ اس سے کیسے بچیں. تو سب سے پہلی بات، جس نے سود یا بیاج لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. یہ بڑی بات ہے اور اس سے لوگ بچتے نہیں ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. آپ جو ہے بینک میں پیسے رکھتے ہیں لیکن کبھی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں سال میں انٹرسٹ کتنا آتا ہے. آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے میرے بھائیوں. انٹرسٹ کئی طرح کے ہیں. ایک کچھ جو سمجھ میں آتا ہے، کچھ جو نہیں آتا ہے. جیسے آپ جیون بیمہ کرتے ہیں. یہ جیون بیمہ کیا ہے؟ جیون بیمہ مطلب زندگی جینا آپ، تاکہ آپ کو بڑھاپے میں ضرورت آ سکے پیسوں کی. جیون جینا اس کا مطلب یہ ہو گیا جیون بیمہ کا مطلب. تو جیون بیمہ مان لیتے ہیں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں لیکن آپ کو 10 سال میں یا 20 سال میں یا 15 سال میں جو بھی کچھ ہے یہ آپ کو آپ کے پیسوں کے ساتھ انٹرسٹ ضرور دے گا. تو یہ آپ کا مال جائز نہیں ہوگا میرے بھائیوں. جیون بیمہ، لائف انشورنس یعنی کہ پلاننگ. لائف انشورنس یہ بھی درست نہیں ہے. اس سے بھی بچا جائے. اور جو ہے دلی میں یا ممبئی میں بہت ساری جگہ ایسا ہے جہاں لوگ کیا کرتے ہیں 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا جو بھی کچھ ہے 3 لاکھ 2 لاکھ دے کے مکان لے لیتے ہیں لیکن ان کے پیسے جو ہیں سیب پڑے ہیں. آپ نے 3 لاکھ روپے دیا سامنے والے کو، مکان مالک کو، آپ کرایہ دار ہیں. وہ 3 لاکھ آپ کے پڑے ہیں اور آپ مکان کا کرایہ نہیں دے رہے اور آپ سے بجلی کا یا پانی کا بل دے رہے ہیں. تو کیا یہ انٹرسٹ نہیں ہے میرے بھائیو؟ یہ بالکل انٹرسٹ ہے. اور آپ کے پیسے 3 لاکھ سے پڑے ہیں. جب آپ مکان خالی کریں گے تو آپ کو 3 لاکھ وہ ریٹرن دے گا. وہ اس لیے 3 لاکھ روپے لیا ہے تاکہ اس کی کچھ ضرورتیں پوری ہو سکے. خیر اس میں دونوں ملوث ہیں، دینے والا بھی دینے والا بھی، دونوں گنہگار ہیں. تو آج کل کے معاشرے میں تو یہ ہو رہا ہے لیکن اسے انٹرسٹ نہیں سمجھا جا رہا ہے. لیکن یہ انٹرسٹ ہی ہے کہ آپ نے مکان لیا ہے اور آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا آپ کچھ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں. کیا ادا کر رہے ہیں؟ اس کا کرایہ نہیں دے رہے آپ. تو یہ انٹرسٹ ہے. اور ریہن، جیسے آج کے دور میں ریہن پہ کھیت لینا، یہ کیسا ہے؟ آپ نے 50,000 یا 1 لاکھ روپے دیے اور آپ نے ریہن پہ کھیت لیا. یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بھی انٹرسٹ ہی ہے میرے بھائیو. کیونکہ آپ کے پیسے 50,000 ہو یا 1 لاکھ ہو یا 2 لاکھ ہو، آپ نے ریہن پہ لے تو لیا لیکن وہ پیسے آپ نے اسے دیا. جو کسان ہے آپ نے دیا 1 لاکھ روپے، آپ کے 1 لاکھ روپے پڑے ہیں اور آپ اس کھیتی سے اس میں بیج بو رہے ہیں، فصل کاٹ رہے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کا 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے میرے بھائی. تو کیا یہ انٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ بالکل انٹرسٹ ہے اور یہ حرام ہے. اور انٹرسٹ تو بہت ساری چیزوں میں آتا ہے میرے بھائی لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں گورنمنٹ نے فرض کیا ہے. جیسے اگر آپ جیسے 2 ویلر ہے یا 4 ویلر ہے، جو گاڑیاں ہیں، اگر آپ انشورنس نہیں کریں گے تو آپ کی گاڑی روڈ پہ نہیں چلے گی. تو یہ گورنمنٹ نے آپ کو فرض کیے ہیں. تو اس کی مجبوریاں ہیں. یہ مجبوریوں میں ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ نے آپ کو فرض کیا ہے تو آپ کی مجبوری ہے کہ اگر آپ انشورنس نہیں کریں گے تو آپ کی گاڑی روڈ پہ نہیں چل سکتی ہے. تو یہ آپ کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، چل جائے گا. لیکن کچھ چیزوں میں جس میں ہمیں اختیار ہے اس میں تو ہم
ہماری چوائس ہے، چاہے تو ہم کریں یا نہ کریں، ہماری مرضی ہے، لیکن نہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کریں گے تو آخرت ہماری خراب ہو جائے گی، اور اگر آپ کی موت آ گئی تو یاد رکھو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ خیر، اور میں آگے جو ٹاپک کہنا چاہتا ہوں مکان کے تعلق سے، جیسے شہروں میں آج کل جو سسٹم چل رہے ہیں لون پہ مکان لینا، آپ نے اگر 30 لاکھ کی پراپرٹی ہے یا فلیٹ ہے یا بنگلو ہے، جو بھی کچھ ہے، 30 لاکھ ہے، آپ نے 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپے جمع کیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے پیسے دے رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے بینک نے جو آپ کو مکان دیا ہے وہ انٹرسٹ ہی تو ہے میرے بھائی، اس سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ نہیں ہے، میرے بھائی عقل، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ سوچے تو صحیح یا سمجھیں، کسی عالم کے پاس جا کے سمجھیں، یہ بھی انٹرسٹ ہے۔ اور بائی اتفاق ایک بار ایک انسان آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا جو میرے پاس کچھ پراپرٹی ہے اور اس کا جو ہے میں لون بھر رہا ہوں تو کیا اس پہ زکوٰۃ نکلے گا؟ تو بھائی صاف سا سوال ہے کہ پہلے آپ جو ہے اس کو لون کو جتنی جلدی ہو سکے آپ چکتا کریں اور اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ زکوٰۃ کہاں سے نکلے گا اس کا؟ کیونکہ وہ حلال مال ہے ہی نہیں۔ پہلے تو آپ سود اور بیاج میں ملوث ہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے جن لوگوں نے فلیٹ یا بنگلو وغیرہ جو بھی کچھ لیا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کی ادائیگی کر دیں۔ اور جو لوگ ادھار لین دین کرتے ہیں، خیر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ادھار اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، جب تک وہ سامنے والا آپ کے پیسے لوٹا نہیں دیتا تب تک آپ کو بینیفٹ ملتا رہے گا، صدقہ ملتا رہے گا، چاہے وہ 100 روپے ہوں یا 1000 ہوں، کتنے بھی ہوں، لیکن ادھار دینا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ادھار لیتے ہیں اور دینے کا نام بھی نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت خسارہ ہے۔ ایک انسان ہے جو دینے کی قوت نہیں رکھتا، اس کے لیے آپ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اور ایک انسان جو دینے کی قوت رکھتا ہے پھر بھی آپ کے پیسے نہیں لوٹا رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو بھائی بہت خرابی ہے کہ وہ آپ کے پیسے ٹائم سے لوٹا دے۔ جو نہیں دے سکتا اس کو چاہیں تو آپ معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا، اور اجر دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کیونکہ آپ دائیں ہاتھ سے نیکی کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے بھی معلوم نہیں پڑنا چاہیے بائیں ہاتھ کو بھی۔ تو نیکیاں کر کے جتلا دینے والا انسان جو ہے آدمی وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ نیکی کر کے جتلا دینے والا انسان بدترین شخص ہے۔ اسی لیے آپ جب نیکیاں کرتے ہیں کسی کے ساتھ، لوگوں کو جتلائیں نہ، لوگوں پہ احسان کر کے آپ جتلاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ احسان کرتے ہیں لیکن تانے بانے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ انسان جس نے احسان کیا اور جتلا دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کی، اس بات سے آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ آپ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو آپ اس کی امید اللہ رب العالمین سے رکھیں کہ اس کا اجر اور اس کا فائدہ دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی ہے جو اس کا بدلہ دے گا۔ تو جو بھی کچھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کریں، اپنے فائدے کے لیے نہیں کہ گویا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے تو یہ بھی ہماری مدد کرے، نہیں، آپ کو صرف اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے آپ کو اس کی مدد کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ مدد کرتے ہیں لیکن اپنے فائدے کے لیے، تو سوچتے ہیں میں نے مدد کی اس کی تو یہ بھی میری مدد کرے، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے
کریں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس کا فائدہ مجھے اللہ ہی دے گا۔ اور آپ اگر اپنے مال و دولت میں سے لوگوں کو صدقہ دیں گے یا پھر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے مال و دولت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اللہ آپ کی مال و دولت کو اور بڑھا دے گا، اس میں برکت دے گا۔ تو یہ گمان رکھنا چاہیے آپ کو، کیونکہ جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ہمارے حکمت سے یہ مال کمایا ہے تو ہم بہت بیوقوف ہیں، کیونکہ مال و دولت صرف اللہ ہی دے گا آپ کو۔ آج جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہی ہے آپ کے پاس۔ آپ یہ گمان چھوڑ دیں کہ آپ نے جو ہے اپنی محنت سے اپنی حکمت سے کمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو جو بھی کچھ ہے اللہ کا ہے، تو اس میں دینے سے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایسا مت کریں، اور اپنے مال میں سے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور اللہ سے کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جو مال، اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے وہ آپ نے کہاں خرچ کیا اور اسے کہاں استعمال کیا، یا پھر ہمیشہ جمع کر کے ہی رکھا اور لوگوں کو نہیں دیا؟ میرے بھائیوں، اس مال و دولت کی پکڑ بہت تیزی سے ہوگی، اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے 2.5%۔ تو ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ نکالیں اور غریبوں میں دیں، تاکہ غریبی دور ہو سکے۔ آج اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتے تو میرے حساب سے غریبی نہیں ہوتی، لیکن آج بہت سارے لوگ غریب ہیں۔ کیوں غریب ہیں؟ اس لیے غریب ہیں کیونکہ مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں۔ اس کا ریزن ہے، زکوٰۃ اسی لیے ہے تاکہ غریبی کو دور کی جا سکے، اور غریبی دور ہوگی کب؟ جب آپ اپنے مال کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالیں گے تب۔ لوگوں کو مال سے محبت ہے تو زکوٰۃ کہاں سے نکالیں گے؟ اگر اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی تو زکوٰۃ نکالیں گے نا۔ تو میرے بھائیو، آپ اللہ رب العالمین سے محبت کریں، مال و دولت سے نہیں۔ اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے۔ یہ دنیا کی محبت ہوگی آپ کو تو پھر آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے باقی رہنے والی نہیں ہے، نہ آپ باقی رہنے والے ہیں۔ تو اپنا تعلقات اللہ سے مضبوطی سے جوڑیں، اور آپ جو ہے لوگوں کی مدد کریں۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔